حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتا دیں۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسری حدیث میں ہے سبحان ربی و بحمدہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ پہلی فصل میں کئی آیتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ملائکہ جو عرش کے قریب ہیں ان کے علاوہ سب اللہ جل شانہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ الہی میں ذکر کیا کہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، جیسا کہ اس پہلی فصل کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے بولتا ہے، چرچراتا ہے، جیسا کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ بولے کہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ کی حالت میں اللہ کی تسبیح تحمید میں مشغول نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں تو قیامت بھی قائم، کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا، نیکیاں غالب رہی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اور کیوں نہ ہوں، بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جل شانہ پھر بھی اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس کی حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یسبح علی کل سلام من احدکم صدقات، حدیث مشکات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے۔ یعنی اس بات کے شکر میں حق تعالی شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی پھر اثر نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں، اور مزید برآں قرآن پاک میں سورہ الحاقم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائی، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا، یا چوپایوں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا۔ چنانچہ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ہر شخص سے ان سب کے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی کہ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے اور صحت بدن بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیے جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی
مراد ہے، اس سے بھی سوال ہوگا اور رہنے کے لیے مکان سے بھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے اور وہ بھی جو کہ پیٹ بھرائی اور روٹی بھی میسر نہیں۔ وہی نازل ہوئی، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں اور ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں، اور دشمن کافر کوئی نہ کوئی مقابل جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں بھی اطمینان اور بے فکری سے نصیب نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نعمتیں میسر ہونے والی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں سب سے اول یہ ہوگا کہ ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا کی، یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا، اس میں اللہ کی رضا کی کیا خدمت کی، اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا، اور در حقیقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جہاں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حد نہیں، مگر ہم لوگ اس نعمت معظمہ ہونے کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، چاہ جائے کہ اس کا شکر اور اس کی ادائیگی کا حق۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا وہ یہ ہیں: روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر گھر سے چلے۔ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر دریافت کیا کہ تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا کہ بھوک کی بے تابی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے پریشان کیا جس سے مضطرب ہو کر نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مکان پر پہنچے تھے۔ وہ وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ بیوی نے بڑی مسرت و افتخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ایوب کہاں گئے ہیں؟ عرض کیا، ابھی ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں، کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے اور فرط خوشی میں کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی اور آدھی کچی بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہو، جو پسند ہو وہ نوش فرماویں، کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے آدھی کچی زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ بھائی دوستو، دیکھو جو ہے نا کس طرح جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری کہ جو ہے وہ ہم لوگ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں نعمتیں، اور لیکن ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے فضائل اعمال کا، اس کو میں جاری رکھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز جو لوگ بھی میرا چینل دیکھتے ہیں وہ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کے ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔